آج جو ہے ہمارا یہ لیسن یعنی کہ شروع ہو رہا ہے نا، تجوید کا، یعنی جو ہم تجوید کو سمجھیں گے، مخارج کو سمجھیں گے، آ، وہ لیسن ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بنیادی کچھ چیزیں تھیں، کچھ اقسام تھے جو ہم نے جانے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی تجوید کو اور مخارج کو پہچانیں گے، کہتے کسے ہیں اور مخارج کتنے ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ تو ان کو جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سب تیار ہیں، ریڈی ہیں؟ جی، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تجوید دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو دیکھیں، تجوید جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی دو چیزوں پر ڈیپینڈ ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، دو تجوید، جس سے تجوید کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی تجوید سے ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، آپ سے گزارش ہے، کون کر رہا ہے اس طرح سے؟ پینسل نہ چلائے پلیز۔ اچھا، حروف کی صحیح ادائیگی پہلا، نمبر ون، حروف کی صحیح ادائیگی، ہے نا؟ حروف جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں، حروف کی ادائیگی یعنی اس کے مخارج کے ساتھ ادائیگی ہو۔ اور نمبر دو، کلمات کو پڑھنے کا طریقہ، یعنی نمبر دو کیا ہے؟ کلمات کو پڑھنے کا طریقہ، جیسے کہ الحمد للہ ہی پڑھنا ہے، الحمد پڑھنا ہے نا، الحمد للہ رب العالمین پڑھنا ہے، یا الحمد پڑھنا ہے، دی پڑھنا ہے، یا دا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمد پڑھنا ہے، الحمدی پڑھنا ہے، یا الحمدہ پڑھنا ہے، یعنی کلمات پڑھنے کی، کلمات کو پڑھنے کی صحیح طریقہ، ہے نا؟ یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے سمجھ گئے بات؟ حروف کی صحیح ادائیگی اور کلمات کو پڑھنے کا طریقہ۔ اچھا، یہ پھر سے کوئی کر رہا ہے؟ تو دیکھیں، جی جی جی، آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یا اتنا سمجھ میں آ گیا؟ ابھی بتائیے، چیٹ سیکشن میں بتائیں، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ چلیے، ماشاء اللہ۔ دیکھیں، مخرج یعنی جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی مخرج جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، ہے نا، وہ پانچ ہیں۔ یعنی مخرج جو مخارج ہوتا ہے، مخرج جو جہاں سے حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے کہ مخرج جہاں سے حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے، جیسے حمزہ کی ادائیگی کہاں سے ہو رہی ہے؟ الف کی، ہے نا؟ اسی طرح سے با کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں۔ اچھا، مخرج جو ادائیگی ہوتی ہے وہ پانچ ہیں، یعنی ان کی جو وہ جو پانچ طریقے ہیں، پانچ چیزیں ہیں جن سے مخرج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ نمبر ون، زبان ہے، یعنی زبان سے ادائیگی ہوتی ہے مخرج کی، زبان سے۔ اسی طرح ہونٹ، ہمارے جو ہونٹ ہے نا، ان سے مخرج ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج الگ ہے۔ اسی طرح سے حلق ہے نا، ہم کہتے ہیں نا حروف حلقی ہے، پچھلی کلاس میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، حلق کا۔ اسی طرح خیشوم، یعنی خالی جگہ، خیشوم کہتے ہیں خالی جگہ کو۔ اسی طرح جوف ہو گیا، منہ کا جبڑا جو ہوتا ہے ہمارا، جوف۔ تو ان پانچ جگہوں سے 17 مخارج اور 29 حروف ادا ہوتے ہیں، جی ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کہ ان پانچ جگہوں سے 17 مخارج، 17 مخارج، یہ یاد رکھ لیجئے گا، اس کو اچھے سے یاد رکھنا ہے آپ کو، کیونکہ جب تک ہمیں یہ یاد نہیں ہوگا کہ کتنے مخارج ہیں اور کتنے مخارج سے کتنی حروف کی ادائیگی ہوگی، تو پھر ہم کنفیوز رہیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے کون کون سے حروف کی، یعنی ہم کس طرح سے کون سا مخرج جو ہے وہ ہم کون سے مخرج سے کون سا حروف جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زبان، ہونٹ، حلق، خیشم، جوف، یہ پانچ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پانچ چیزیں ہیں، ان ہی پانچ جگہوں سے 7 مخرج اور 29 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی 29 حروف جو ہیں یہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے، الف ہے نا، جیسے با، تا، ثا، جیم، ہا، ہے نا، جیم ہا، اس میں جیم اس میں شو نہیں ہو رہا، ویسے 29 ادائیگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس حروف کا مخرج معلوم کرنا ہو، اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لوگوں لگائیں، ٹھیک ہے؟ جی 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 جی، ہو جاتا ہے کبھی کبھی بنانے میں، اصل میں کیا ہوتا ہے نا کہ ہم اے آئی سے بناتے ہیں تو
کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مسٹیک کر جاتا ہے، تو آپ اس پہ غور و فکر نہ کریں، وہ میں کلیئر کر دیتا ہوں پہلے ہی اسی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ بس آپ میری جو گفتگو ہے، جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، آپ اس پہ غور و فکر کریں، بس یہ ایگزامپل کے طور پہ ہے سمجھانے کے لیے۔ جو یہاں پر لکھا ہے وہ اس پہ آپ غور و فکر کریں، جو یہاں لکھا ہے کہ دیکھیں، جو حروف کا مخرج ہے نا، معلوم کرنا ہو کہ اس کا مخرج کون سا ہے، تو اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ لگائیں، تو آواز جہاں رکے گی وہی وہی اس حرف کا مخرج ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ میں نے کیا کہا؟ دوبارہ کہوں یعنی دوبارہ بولوں؟ دیکھتے ہیں، سنیے، دیکھیں، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو، یعنی جس حرف کا مخرج آپ کو پتہ کرنا ہو کہ اس کا مخرج کون سا ہے، تو اس سے پہلے حمزہ مفتوح، یعنی حمزہ ہے، حمزہ سے پہلے اگر آپ زبر لگا دیں گے، حمزہ کے اوپر زبر لگا دیں گے، اور اگر جیسے با ہے، سپوز کریں ایک با ہے، اب جیسے با ہے، اب با کا مخرج ہمیں معلوم کرنا ہے، تو با سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم حمزہ لیں گے اور اس کے اوپر زبر لگا دیں گے۔ اب جیسے بولیں گے، یعنی کہ اس کو ہم اس کی ادائیگی کریں گے، جیسے اب، 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 تو کیا ہوگا؟ اس کا مخرج ہمیں پتہ چل جائے گا، جیسے کہ تجوید کی ٹرم میں اس کو، یعنی اب کو، یعنی جو با ہوتا ہے اس کو، جو گیلی پرت ہوتی ہے نا، جہاں ہمارا تھوک لگا ہوا ہوتا ہے ہونٹوں پہ، اس ان دونوں جگہوں کو چپکانے سے با کا مخرج ادا ہوتا ہے، جیسے کہ اب، 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 یعنی سوکھی پرت نہیں ہونی چاہیے، اب نہیں ہونی چاہیے، اب ہونا چاہیے، اب، 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 ٹھیک ہے؟ آپ ایک بار بولنے کی پریکٹس کرنا، اب، بڑا آسان ہے یہ تو، کچھ جو حروف ہیں وہ تھوڑے سے ٹف ہوں گے آگے چل کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پریکٹس کرنے سے ایزیلی آنے لگ جائیں گے انشاءاللہ، تھوڑا وقت لگتا ہے ان پہ، ان کو کرنے میں، ہے نا، ان کی پریکٹس کرنے میں، جیسے بود ہو گیا، ایسے ہی قوف ہو گیا، ایسے ہی رال ہو گیا، غا ہو گیا، ہے نا، تو یہ تھوڑا سے آپ کو آگے ادائی لیے ان کی تھوڑی سی ٹف لگ سکتی ہے، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز انسان نہیں سیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ایسا بنایا ہے کہ انسان جو چاہے سیکھ سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو اللہ تعالیٰ نے مائنڈ انسان کا ایسا بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تیار کیا تھا، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کے اندر ہے کہ سو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ، تو زمین میں ایسا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد مچائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا، تو آدم علیہ السلام کو کئی چیزوں کے نام سکھائے، کیا سکھائے؟ کئی چیزوں کے نام سکھائے، اور پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم ان کو ہر اس چیز کے نام بتاؤ بول کر جو ہم نے سکھائے ہیں، اور پھر جب آدم علیہ السلام نے وہ نام بول کر بتائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم ان کو نام سکھاؤ، یعنی نام بول کر بتاؤ، جو میں نے آدم کو سکھائے ہیں وہ تم بول کر بتاؤ۔ تو فرشتوں نے بتایا کیا جواب دیا کہ اے اللہ، جتنا تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میری آواز، اچھا وائس بریک ہو رہی ہے؟ جی الحمدللہ، اب آ رہی ہے؟ اوکے، تو میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو اسی لیے ہمیں پڑھنا سمجھنا بہت زیادہ لازمی ضروری ہے، اور وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ جب وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور تو اس لیے جو ہے حروف ادا ہوتے ہیں، تو میں نے بتا دیا کہ جو با ہے، جیسے ہم نے ایک حرف لیا تھا با، یعنی ایک لیٹر لیا تھا ہم نے، حروف مبانی کے بارے میں بتایا تھا، انہیں حروف مبانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حروف اصل میں عربک گرامر کی جو وہ ہوتی ہے، عربک گرامر کے اس طور پر اس کو 28 لیٹر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یعنی 28 لیٹر، اسی طرح سے 29 جو ہے وہ ہم جب تجوید سیکھتے ہیں تو اس میں 29 ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بات میں نے کلیئر کر دی۔ تو جب آپ کو اپنا مخرج معلوم کرنا ہو، تو اس سے پہلے آپ حمزہ مفتوح، یعنی مفتوح کیسے ہم نے سیکھا تھا نا، میں نے تھوڑا بہت بتایا تھا کہ مضمون کسے کہتے ہیں، ہے نا، جس کے اوپر پیش ہو، ایسے ہی مفتوح کہتے ہیں زبر ہو، تو زبر اگر اس کے اوپر ہے، حمزہ کے اوپر، اور آپ نے با سے با کے آگے اگر آپ نے یہ حمزہ مفتوح
लगाया ہے تو کیا پڑھا جائے گا؟ اب تو اس سے آپ کو اپنا مخرج پتہ چل جائے گا. جیسے کہ جیم کے آگے اگر آپ حمزہ مفتوح لگا دیتے ہیں تو جیسے اج، اج، اج یعنی زبان کو آپ کے اوپر کا تالو ہوتا ہے نا، اس سے ٹچ کرنے سے اج، اج ادا ہوتا ہے، جیم ادا ہوتا ہے، جیم اج. ٹھیک ہے، تو یہ بات سبھی کو سمجھ میں آ گئی. ہم نے کیا جانا آج؟ جیسے کہ جو مخرج ہیں، جو حروف ادا کرنے کے جو جگہیں ہیں وہ 5 ہیں. کتنی جگہیں ہیں بتائیے؟ کتنی جگہیں ہیں جہاں سے حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے؟ یعنی جو مخرج ہیں ان کی وہ کتنے ہیں؟ کتنی جگہ یہ؟ 5 جگہ ہے. جی جی جی. اور مخرج جو ہے وہ کتنے ہیں؟ مخارج یعنی مخارج یعنی جو نکلنے کی جگہ ہے، وہ جو حروف کی ادائیگی ہوگی ان سے وہ کتنی ہے؟ 17 ہے نا. اور کتنے حروف کی ادائیگی ہوئے گی؟ 29 حروف کی ادائیگی ہوئے گی. چلو ماشاء اللہ. یہ بات کسی کو کوئی کوشچن تو نہیں، کنفیوژن تو نہیں ہے کسی کا؟ کوئی کوشچن ہو، کوئی کنفیوز ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو کسی کو؟ جی جی. اوکے، کسی کو نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گئی آسانی سے بات؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. چلیے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا، اب ہم جانیں گے، دیکھیے حروف کے مخارج. یہ اس میں بالکل صاف طور پر کتنے مخارج ہوتے ہیں، کتنے حروف اس سے ادائیگی ہوتی ہے، وہ سب کچھ اس کے سامنے سامنے ہے. جیسے اور یہاں پر دکھایا بھی ہے، دیکھیں، جوف ہے، حلق ہے، زبان ہے، ہونٹ ہے، خیشوم ہے. جو 5 تھے نا، 5 جگہیں تھی نا، جیسے کہ جوف، حلق، زبان، ہونٹ اور خیشوم یعنی خالی جگہ. جو ناک کے پاس خالی جگہ ہوتی ہے نا، ناک کے پاس کی جگہ ہوتی ہے اسے خالی جگہ کہتے ہیں. تو ان سے جو ادائیگی ہوتی ہے وہ دیکھیں یہ ہے. آپ اب سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ پہلا ہے، یہ دیکھیے، یہ ہے ایک مخرج اور 3 حروف کی ادائیگی. یعنی ایک مخرج سے 3 حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. وہ ہے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. ٹھیک ہے. اچھا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ اگر الف سے پہلے زبر ہے، جیسے قال، تو یہ الف مدہ ہوگا. اچھا، واو سے پہلے اگر پیش ہے تو قالو، تو یہ واو مدہ کہلائے گا. یعنی واو ساکن ہے اور واو سے پہلے پیش ہے تو کیا ہوگا؟ قالو یعنی واو مدہ کہلائے گا. اسی طرح سے یا ہے، یا مدہ تب کب ہوگا؟ جب یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، جیسے کہ دی، دینی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات آسانی سے. تو اس سے یعنی کہ جو ایک مخرج ہے 3 حروفوں کی ادائیگی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ 3 مخرج کی ادائیگی ہے. کن سے؟ ایک مخرج سے 3 حروفوں کی ادائیگی ہے، 3 حروفوں کی. اچھا میں پوچھتا ہوں آپ سے، ایک مخارج سے کتنے حروفوں کی ادائیگی ہے بتائیے؟ 3 کی. اسی طرح سے جو حلق ہے، اور یہ جوف سے ہوگا، جوف ہے نا. اسی طرح سے یہ حلق ہے. حلق کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارا گلا ہوتا ہے نا، گلا. یہ حلق سے کتنے حروفوں کی ادائیگی ہے؟ 6 حروفوں کی ادائیگی ہے. 6 حروفوں کی ادائیگی. کتنے حروفوں کی ادائیگی ہے بتائیے؟ 6 حروفوں کی ادائیگی ہے. کتنے؟ یعنی 3 مخراج سے، 3 مخارج سے. جو 3 مخارج ہیں ان سے 6 حروفوں کی ادائیگی ہوگی. جیسے حمزہ ہا، عین ہا، عین خا. اس کو آگے چل کے ہم پریکٹس کریں گے اور آپ کو امیج بھی میں دکھا دوں گا، جس سے آپ کو ایزیلی انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گا بڑی آسانی سے. کہ میں ابھی جو حلق کیا، ابھی آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو سکتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ حلق جب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کہاں سے کون سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے امیج کے تھرو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. ابھی فی الحال ہمیں یہ جان لینا ہے، ابھی ہمیں صرف ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کہاں سے ادائیگی کون سی ہوگی. صرف یہ جاننا ہے کہ کتنے حروفوں کی کتنے مخرج سے ادائیگی ہوتی ہے اور وہ حروف کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، صرف اتنا جاننا ہے. آج کا یہی لیسن ہے ہمارا. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم کیا جان رہے ہیں؟ حلق سے 3 مخارج کی 6 حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. 3 مخارج کی 6 حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. بتائیے 3 مخارج سے کتنے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے؟ بتائیے. 6 حروفوں کی. اور کتنے مخارج ہیں؟ مخارج بتائیے. 3. ویری گڈ. اسی طرح سے اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں، زبان
زبان سے 10 مخارجوں سے 18 حرفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. کتنے حرفوں کی؟ 18 حرفوں کی. کتنے؟ 10 مخارج سے. صرف 10 مخارج سے. مخارج کتنے ہیں؟ 10 ہیں. اور حروف کتنے ہیں؟ 18. ویری گڈ، یاد رکھ لینا اس کو. اور وہ کون کون سے ہیں دیکھیے. قوف ہے، کاف ہے، جیم ہے، شین ہے، یا ہے، بود ہے، لام ہے، نون ہے، رو ہے نا. اسی طرح سے اور تا ہے، دال ہے، زا ہے، سین ہے، شین صاد ہے، سا ہے، دال ہے، وہ ہے، تو ہے. اس میں دال 2 بار مرتبہ ہے تو یہ اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہے، وہ آپ نظر انداز کریں. لیکن 18 حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دال 2 مرتبہ یہاں پر آ گیا ہے نا اس وجہ سے. لیکن 18 حروف ہیں. کون کون سے ہیں؟ قاف، کاف، چین، شین، یا، بود، لام، نون، رو، تا، دال، زا، سین، صاد، و، فا، لال، و، اور تو. تو یعنی زبان سے 10 مخارج نکلتے ہیں اور 18 حروفوں کی ان کی ادائیگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کتنے مخارج ہیں بتائیے؟ زبان کے کتنے مخارج ہیں بتائیں؟ 10 مخارج ہیں. مخارج کسے کہتے ہیں بتائیے؟ مخارج کسے کہتے ہیں؟ اچھا، میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، مجھے بتائیں مخارج کسے کہتے ہیں؟ ہاں، حرف ادا ہونے کی جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے نا. اب جو ہے ہونٹ پہ آتے ہیں. دیکھیں ہونٹ جو ہے، ہونٹ کے 2 مخارج ہیں. کتنے ہیں؟ ہونٹ کے کتنے ہیں؟ 2 مخارج ہیں. اور 4 حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. جیسے فا، با، میم، واو. ٹھیک ہے، یہ 4 حروفوں کی ادائیگی کتنے مخارج سے ہوتی ہے بتائیے؟ اسٹوڈینٹس آپ بتائیں کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنے حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے؟ جی جی جی، ماشاء اللہ 2 کی ہے نا. اور کتنے مخارج سے ہوتی ہے؟ مخارج کتنے ہیں؟ مخارج کتنے ہیں؟ 4 ہیں، 6 نہیں ہے، 4. 4 سے، 4 سے، 4 سے، 4 سے 2 مخارج کی 2 مخارج سے 4 حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ فا ہے، با ہے، میم ہے، اور واو ہے نا. چلیے اسی طرح سے خیشوم پہ آ جاتے ہیں. خیشوم، خیشوم پہ آتے ہیں جو ناک کی خالی والی جگہ ہے. خیشوم ہے نا. خیشوم سے 1 مخارج ادائیگی ہوتی ہے. 1 مخارج ہے صرف خیشوم سے. 1 مخارج کتنا ہے؟ 1 مخارج سے 2 حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. کتنے حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے؟ 2 حروفوں کی. جیسے نون مشدہ اور میم مشدہ. یعنی مشدد کہتے ہیں ہم نون میم گننا کو، گننا کو کہتے ہیں. جیسے نون، میم، ان 2 حروفوں کی ادائیگی کس سے ہوتی ہے بتائیے؟ کس سے ہوتی ہے؟ 1 مخارج سے. کتنے سے؟ 1 مخارج سے. اب کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے بتائیے؟ ہم نے آج جو یہ پڑھا ہے جانا ہے، کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو بتا دیجئے. اوکے، نہیں ہے نا؟ کوئی سوال وغیرہ ہو تو بتا دیجئے، پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی کنفیوژن ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کلیئر کر لیں گے. اس پہ پریکٹس کریں گے، آگے کریں گے. میں ابھی صرف بیسک سے بالکل یعنی کہ بہت تھوڑا تھوڑا لے کر چل رہا ہوں، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ. میں ہر بار ایک بات کو ضرور دہراتا ہوں، آج بھی دہراؤں گا. یعنی بگنرز ہیں تو بگنرز لیول پہ ہم اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اور میں اسکرین کے ذریعے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بغیر اسکرین کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مخارج کا نام لے، کوئی بولے کہ یار اتنے حروفوں کی اتنی ادائیگی ہوتی ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن ہمارے سامنے اسکرین موجود ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ، وہ بھی رومن میں، بڑی آسان زبان میں، جو کہ ہم چیٹنگ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، ہے نا. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو یہ بڑی آسانی سے. تو اس میں تھوڑی بہت ادھر ادھر دیکھیں مسٹیک ہوتی ہے، ظاہر ہے محنت لگتی ہے اس کو بنانے میں نا. تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہ آسانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بالکل بگنر لیول پہ ہوتے ہیں، بگنر ہوتے ہیں بالکل، جنہیں ابھی مخارج کے بارے میں نہیں پتا تھا، کچھ بھی نہیں پتا تھا. وہ میں بھجوا دوں گا، کوئی بات نہیں، میں بھجوا دوں گا. اسکرین شاٹ ابھی نہیں ہو رہا ہے تو میں بھجوا دوں گا.
تو ابھی آج ہم نے یہی پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا بہت ہے نا. ہم نے جانا کہ جو ہے وہ مخارج کتنے ہوتے ہیں، 17 مخارج ہوتے ہیں. جگہیں کتنی ہوتی ہیں، 5 ہوتی ہے. حروف کتنے ہوتے ہیں، 29 ہوتے ہیں. اور ہم نے ان کے نام بھی جان لیے کہ یہاں سے مخارج، کتنے مخارج سے کتنے حروفوں کی ادائیگی ہوتی ہے. تو یہ آپ یاد کر کے لانا. کل میں آپ سے جو ہے انمیوٹ کر کے اور آپ سے انشاءاللہ تعالی لائیو پوچھوں گا. تو آپ مجھے بتانا کہ آپ کو کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے، کتنے لوگوں نے اس کو سیکھ لیا ہے، جان لیا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ آج تو سیکھ لیا آپ نے، سمجھ لیا اور پھر آپ نے ڈیلے کر دیا، یعنی چھوڑ دیا یا ذہن سے نکال دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ یہاں وقت لے کر آئے ہیں نکال کے خاص، تو ظاہر ہے کہ کچھ سیکھنا چاہیے نا، کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ تو حاصل ہو، کہ تاکہ آگے چل کے ہمارے لیے آسانی ہو جائے. ہم کیونکہ یہاں پر قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، سمجھنے کے لیے قرآن کو نا. تو ہماری حروفوں کی ادائیگی، تاکہ ہم نماز میں ہمارے خوش و خضو پیدا ہو. اب جب تک مخارج نہیں پتہ ہوں گے، مخارج سے ادائیگی نہیں صحیح ہوئے گی، تو ہماری نماز درست کیسے ہوئے گی؟ میرے بھائیوں اور میری بہنیں، بردرس اینڈ سسٹرس، بتائیے، نماز درست ہوگی؟ بتائیے. نہیں ہوگی نا. ہیں؟ نہیں ہوگی نا. کل کو اگر کل پڑھیں گے اسی طرح سے سبحانک اللہم و بحمدک و تعالی کی جگہ و تعالی پڑھ دیں گے تو کیسے چلے گا؟ بتائیے. تو اسی طرح سے ہم تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، نماز بھی سیکھیں گے، عربک گرامر بھی سیکھیں گے، تاکہ قرآن کو بھی سمجھ کے پڑھیں گے اور نماز کو بھی اپنی درست کریں گے. اور قرآن کو عربی میں بھی تلاوت کرنا انشاءاللہ اچھی طرح سے ہم سیکھ جائیں گے. مجھے پتا ہے کہ کئی لوگ آپ میں سے قرآن پڑھنا ابھی بھی جانتے ہوں گے، پڑھنا آتا ہوگا. لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ قرآن تو اچھا پڑھ لیتے ہیں لوگ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ حروفوں کی جو ادائیگی ہوتی ہے، یعنی مخارج کے بارے میں ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے اس پہ زیادہ غور و فکر کیا ہے کہ مخارج کے بارے میں معلومات ہونا، اور مخارج کے ساتھ حروف کی ادائیگی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا لازمی ہے، یہ ضروری ہے. جی جی جی، تجوید صحیح نہیں ہے نا. تو اس لیے ہم چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پریکٹس بھی کریں، اور اپنے گھر میں بھی پریکٹس کریں. میں یہ بھجوا دوں گا انشاءاللہ. تو فی الحال کے لیے آج کا لیسن ہم یہی کلوز کرتے ہیں، اور اب بڑھتے ہیں اگلے لیسن کی طرف. تو ہمارا جو اگلا لیسن تھا وہ تھا طہارت کے متعلق. ٹھیک ہے، تو آپ ریڈی ہیں؟ اوکے. تو چلیے آج ہم جانتے ہیں، پچھلی کلاس میں ہم نے جو سیکھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ بتائیے، کس کے متعلق پڑھا تھا پچھلی کلاس میں؟ بتائیے. تیمم. جی جی جی. کتنے لوگ بتائیں گے؟ جی جی بتائیے، تیمم کے بارے میں کیا جانا تھا؟ چلو میں پوچھتا ہوں ایک ایک کر کے. پہلے کون آنا چاہے گا بتانے کے لیے؟ کس کو یاد ہے؟ رائس ہینڈ کون کرنا چاہے گا؟ کون آنا چاہے گا؟ بتائیے کس کو انمیوٹ کروں، کون بتانا چاہے گا، کس کو یاد ہے پچھلی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اوکے. شہزادہ پروین جی. جی السلام کوئی؟ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. تیمم کا مطلب ہوتا ہے مٹی سے وضو کرنا۔ اگر پانی موجود نہ ہو تو نماز پڑھنے کے لیے تو ہمیں تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وضو کرنے کے لیے۔ تو اگر کہیں ایسی جگہ جہاں پانی موجود نہ ہو تو وہاں ہم وضو کر سکتے ہیں، لیکن تیمم کے ذریعے مٹی سے وضو کرنا ہے، پھر ریت سے، اس میں جی جی نجاست جی جی اور صاف بالکل. مٹی رہے۔ جی. اچھا اسی مولانا طرح صاحب، سے میرے میں نے اس میں میرے ایک سوال تھا۔ دو تین طریقے بتائے تھے اس میں. پہلا تو آپ نے بتایا اگر پانی بالکل موجود نہ ہو، اویلیبل نہ ہو بالکل بھی، تو پھر اس حالت میں ہم کیا کریں گے؟ تیمم کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن، سچویشن بتائیں. دوسری مٹی سے یا ریت سے کرنا ہے، پھر چونا سے بھی کر سکتے ہیں ہم تو۔ جی جی، مٹی کا، پاک مٹی کا ذکر ہے نا اس کے اندر تو. ہاں جی جی.
تو ابھی فی الحال جو میں نے وہ جو پڑھا تھا میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، جو نیکسٹ تھا یعنی کہ جو ہمارا دوسرا تھا وہ بتائیے، یعنی دوسری کنڈیشن سچویشن جو تھی وہ۔ نہیں پتا، وہ نہیں۔ اچھا اچھا کوئی بات نہیں، وہ دیکھیں یہ تھا کہ دوسری سچویشن یہ تھی کہ اگر بیمار ہونے کا خدشہ ہو، بیمار ہو سکتے ہیں، یا ہمیں ڈر ہے، یا پانی کے اندر کوئی نجاست کوئی گندگی گری ہوئی ہے، تو اس کنڈیشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں، ہے نا؟ بیمار ہونے کا یعنی جی بہت جی جی باقی سمجھ۔ اوکے 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 ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی سر، پچھلی کلاس میں ہم نے تیمم کے بارے میں سیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی موجود نہ ہو تو ہم پاک مٹی سے تیمم کر کے پاک ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی یہ بھی شرائط ہے کہ اگر جیسے ہمارے پاس یا تو پانی بالکل بھی نہ ہو وضو ہم، کرنے کے لیے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں، یا پھر اگر ہم شدید بیمار ہوں اور خدشہ ہو کہ وضو کرنے سے پانی سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں تو اس حالت میں بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی سچویشن ہے کہ اگر پانی موجود ہے لیکن کم ہے، یعنی ہم اس سے پورے سارا وضو نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہم، جتنا پانی ہے اس سے ہم اتنے وضو کر لیں گے، مطلب جتنے اعضاء پر ہاں سے اتنے پورا ہو اعضاء کو جائے دھو لیں گے، جی جی جی۔ باقی سے ہم تیمم کر لیں گے۔ تیمم کر لیں گے، یا چوٹ مٹی، لگی ہوئی ہے آپ کے اور آپ اس پہ ہاں پانی جی، نہیں ڈال سکتے، مٹی سے زخم ہے مٹی کے تو۔ ساتھ تیمم کر لیں گے۔ جی 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 جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا طریقہ کیا تھا تیمم کا بتائیے؟ سب سے پہلے مٹی جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے، دونوں ہم، ہاتھوں کے ساتھ مٹی پہ مطلب ایسے ہلکا سا ہاں، لگانا ہے مٹی کو، اوکے پھر دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لینا ہے کہ مطلب اوکے، مٹی زیادہ نہ لگی ہو، پھر ہم، یہ جو گھٹوں ہے کہنیاں تک ہاں ہاں یہاں ہاں، تک ملنا ہے، اور پھر چہرے پہ مل لینا ہے، اور وضو کا بھی یہی طریقہ ہے اور اور غسل غسل کرنے کرنا۔ کا بھی اچھا یہی اس میں دو طریقہ ہے۔ تین طریقے ثابت ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پاک مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، اس کے بعد پہلے چہرے کو دھونا ہے، اس کے بعد کوہنیوں تک ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی عثمانیہ مظہر بولیے۔ چلیے بس میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم آگے لیسن پہ بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں نجاست کے اقسام اور ان کے صاف کرنے کا طریقہ، یعنی نجاست کے اقسام، ہے نا، اور ان کے یعنی نجاست کے اقسام اور ان کے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نجاست اس گندگی کو اور پلید کو کہتے ہیں جسے ہر مسلمان کو یعنی جس سے ہر مسلمان کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر مسلمان یعنی ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ نجاست سے بچے، ہے نا، بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اگر کپڑے اور بدن پر وغیرہ پر لگ جائے تو اس کا صاف کرنا واجب ہے۔ کیا ہے بتائیے؟ جی جی بتائیے، واجب ہے نا؟ یعنی نجاست اگر کپڑے یا بدن پر لگ جاتی ہے تو اسے صاف کرنا ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی ضروری ہے۔ وہ صفائی نصف ایمان ہے نا، تو اس لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن کا، دیکھیں سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، یعنی حیض کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں نا ہم نے، حدیث جو ہے وہ حدث اکبر حدث اس کے بارے میں بھی جانا تھا، ہے نا؟ اسی طرح تیمم کا طریقہ ہم نے جانا ہے، تو تیمم
کیا ہے کنڈیشن سے تیمم کے لیے کہ پانی موجود نہ ہو. میں دوبارہ اس بات کو اس لیے بول رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آج نئے ہوں. اچھا نیو جوائن کس کس نے کیا ہے بتائیے. نجاست مینس گندگی. جی جی. اچھا نیو جوائن کس کس نے کیا ہے گائز, مجھے بتائیں آپ. نجاست اس گندگی کو, جی جی اوکے آپ نے کیا ہے. اور بتائیں کون کون ہے. اچھا اچھا. ہاں تو ہیں ابھی میرے خیال سے نا آج. اوکے اوکے اوکے. تو دیکھیں تیمم کے بارے میں پچھلی کلاس میں ہم نے جانا تھا, اور تیمم کے بارے میں ہم نے یہی جانا تھا کہ تیمم کے جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں. اگر پانی موجود نہیں ہے, اویلیبل نہیں ہے پانی, تو کیا کریں گے, تیمم کیا جائے گا. وضو کے لیے بھی سیم ہے اور غسل کے لیے بھی سیم ہی طریقہ ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر پانی موجود ہے لیکن پانی ٹھنڈا ہے, بہت زیادہ ٹھنڈا ہے, اور بیمار ہونے کا خدشہ ہے, یعنی آپ کی جو طبیعت ہے اس وقت وہ نہ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں نہاؤں گا تو بہت زیادہ بیمار پڑ جاؤں گا, تو اس کنڈیشن میں آپ کیا کریں گے, آپ تیمم کر سکتے ہیں, جبکہ پانی اگر اویلیبل بھی ہے تو. اسی طرح سے اور اگر پانی کے اندر کوئی گندگی گر گئی ہے اور اس کا کلر چینج ہو چکا ہے, اس کا ٹیسٹ چینج ہو چکا ہے نا, پانی بالکل گندا ہو چکا ہے, تب بھی آپ اس کنڈیشن میں, اس سچویشن میں کیا کریں گے, تیمم کریں گے. اسی طرح سے اگر پانی اویلیبل ہے لیکن پانی کم ہے, بہت زیادہ تھوڑا پانی ہے, اور پورے اعضاء نہیں دھل سکتے, تو کچھ اعضاؤں کو دھو دیا جائے گا, یعنی کہ جیسے کہ آپ نے کوہنیاں دھو لی, ہاتھ دھو لیے, ہے نا, اور باقی اعضاؤں سے تیمم کیا جائے گا. اسی طرح سے چوٹ لگی ہوئی ہے ہاتھ میں, سر میں چوٹ لگی ہے نا, تو اس طرح سے کیا کریں گے آپ کہ جہاں پر چوٹ لگی ہے وہاں کا تیمم کیا جائے گا, اور جہاں چوٹ نہیں لگی ہے, جس اعضاء پر چوٹ نہیں ہے, جیسے پیر پہ چوٹ نہیں لگی ہے آپ کے تو پیر دھو سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ پہ چوٹ ہے تو آپ ہاتھ کو نہ دھوئیں کیونکہ اس سے اور زیادہ مشقت آ سکتی ہے. چلیے اس کو بھی ہم نے دوبارہ سے کلیئر کر لیا. اب آگے جو ہمارا یہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے حیض کے بارے میں پوچھا, تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حکم دیا ہے کہ وہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے, لہٰذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو, اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. یعنی جب تک پاک نہ ہو جائے, یعنی بیویاں ہیں آپ کی, ہے نا, ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, تو اگر وہ حیض سے ہیں یا پیریڈ سے ہیں تو اس وقت اس دیواجی تعلق قائم کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کیونکہ یہ تکلیف دہ چیز ہوتی ہے, اور ساتھ میں گندگی تو ہے ہی لیکن تکلیف دہ چیز ہے, اس میں دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتا ہے ایک خواتین کو. تو اسی طرح سے عورتوں سے الگ رہو, اور جب تک پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ. ہاں وہ پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں تو ان کے پاس اس راستے سے جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. اس میں پوری وضاحت اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس آیات کے اندر بالکل کلیئر کر لیے ہیں. تیمم مطلب ہوتا ہے یعنی مٹی, پاک مٹی سے جیسے غسل اور وضو کر لینا, جیسے ہم پانی سے کرتے ہیں, بس تیمم کا طریقہ الگ ہے. وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مارنا ہے اس پہ, مٹی پہ, پاک مٹی ہونی چاہیے, صاف پاک مٹی. ایسا نہیں ہے کہ اب میں ایک چیز کی, ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ بہت سے سوچتے ہیں کہ جی گھر ہے, موجود ہیں, لہٰذا گھر بھی تو مٹی سے بنائے, تو گھر پہ دیوار پہ ہاتھ مار لیں گے تو لہٰذا ہمارا تیمم ہو گیا. نہیں, یہ بے وقوفی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میں وضاحت کر رہا ہوں اس بات کی کہ بعض حضرات یہ سوچتے ہوں کہ لہٰذا گھر جو ہے ہمارا اس سے بنا ہوا ہے, اینٹ سے بنا ہوا ہے یا پلستر ہوا ہے اس پہ, تو لہٰذا اگر میں اس پہ ہاتھ مار لوں گا تو تیمم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, آپ کو پاک مٹی کا ذکر ہے, پاک مٹی رکھنی ہوگی اپنے پاس, تو پاک مٹی رکھیے. ٹھیک ہے, اوکے. تو تیمم کہتے ہیں, اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ پاک مٹی پہ ہاتھ ماریں گے, ہاتھوں کو جھاڑیں گے, اور اپنے چہرے کو ایک مرتبہ اور ہاتھوں کو ایک مرتبہ رگڑ لیں گے, مطلب ہاتھوں پہ پھیر لیں گے اس ہاتھ کو. اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہے کہ پہلے ہاتھ ماریں گے, دونوں ہاتھوں کو پہلے اپنے گٹوں تک وہ کریں گے, یعنی کہ ایک دوسرے پر وہ کریں گے, ملائیں گے, اور اس کے بعد پھر چہرے پہ پھیر لیں گے. یہ بھی تیمم کا طریقہ ہے. یہ میں نے پھر سے وضاحت کر دیا, کسی نے سوال کیا تھا اس لیے. تو ابھی ہم جان رہے ہیں کہ گندگی کے بارے میں, نجاست کے بارے میں, کہ نجاست سے بچنا مسلمان کو فرض ہے, اور اگر گندگی لگ جائے بدن پہ یا کپڑے پہ تو اس پہ واجب ہے, یا واجب کا مطلب فرض ہی ہے.
ٹھیک ہے، پاک نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی اگر وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس اس راستے سے جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے نا۔ یہاں پر بھی میں آگے چل کے اس کی وضاحت ہم کریں گے انشاءاللہ۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ابھی تو ہم نے فی الحال یہ جان لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب آتے ہیں، بڑھتے ہیں ہم آگے والے لیسن پہ۔ دیکھیے، اصل میں پچھلی کلاس میں ایک سوال کیا تھا، میں نے سوچا کہ ہم اس کے متعلق ہی جانیں تو زیادہ بیٹر ہوگا۔ دیکھیں، نجاست کے چند اقسام اور ان کی طہارت کا طریقہ، یہ طہارت کا طریقہ ہے۔ نجاست کے چند اقسام ہیں اور اس کا طہارت کا طریقہ کیا ہے کہ انسان پیشاب اور پخانہ نجس ہے نا، انسان اور پخانہ جو اس سے درج ذیل طریقوں سے صاف کرنا چاہیے۔ یعنی کہ انسان جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کے لیے دو راستے بنائے ہیں، یعنی ایک سے وہ یورین کرتا ہے یعنی پیشاب کرتا ہے یعنی شرمگاہ، اور دوسرے راستے سے وہ یعنی دبر جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، اس سے وہ کیا کرتا ہے، وہ گندگی کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا، اور صرف انسانوں کا نہیں، جانوروں کا، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جب وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ان کے لیے اس گندگی جب وہ بن جاتی ہے اس کے بعد اس کا جو کچرا ہوتا ہے وہ نکلنے کا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ایک کتنا نظام، یعنی کس طرح کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنایا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات سکھائی دی ہے، یعنی یہ سکھایا ہے کہ اس کو صاف رکھنا، اس جگہ کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، یعنی ایک مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، یعنی استنجا کرے اسی طرح سے، ہے نا۔ تو یہ ہم نے جانا۔ اس کے بعد دیکھیں، یعنی نجاست کو صاف کرنا کا ایمان کا حصہ بھی ہے، ٹھیک ہے، طہارت صرف بدن کی نہیں بلکہ ایمان کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو مل رہی ہوگی، دکھ رہی ہوگی۔ دیکھیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لڑکے کے پیشاب سے آلود کپڑے پر چھینٹے مارا جائے گا اور لڑکی کے پیشاب سے آلود کپڑے کو دھویا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی ایک لڑکا ہے، بچہ، یعنی بچہ کسے کہتے ہیں، یعنی دودھ پیتا ہوا بچہ۔ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اچھا، وائس بریک تو نہیں ہو رہی گائز؟ ہو رہی ہے؟ اوکے، نہیں ہو رہی، اوکے میں کنٹینیو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر بچہ، یعنی دودھ پیتا بچہ ہونا چاہیے نا، شیر خار کہتے ہیں، شیر خار۔ اچھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کو میں دکھا دوں، آپ نے ویسے پڑھ لیا ہوگا پھر بھی میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ جیسے یہ دیکھیے یہ کیا لکھا ہے، شیر خار لڑکے کا پیشاب، اسی طرح یہ شیر خار لڑکی کا پیشاب، ٹھیک ہے۔ شیر خار کسے کہتے ہیں، شیر خار اس بچے کو کہتے ہیں جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، یعنی دودھ پیتا ہے، ابھی وہ کھانا کھانا نہیں سیکھا ہے، دودھ پیتا ہے، 6 مہینے کا بچہ مان لیں مثلا، تو وہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ تو ایسا بچہ اگر کپڑے پر پیشاب کر دیتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لڑکے کے پیشاب پہ چھینٹے ماری جائیں گی، صرف چھینٹے۔ اور اگر لڑکی پیشاب کرتی ہے، یعنی بچی ہے، دودھ پیتی ہوئی بچی ہے، تو اس کو یعنی کپڑے کو دھویا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر یہ آ رہا ہے، اگر کپڑا، ایک سیکنڈ، یہ دیکھیے، اگر کپڑوں پر، دیکھیں اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس پر صرف چھینٹے مارنا ہی کافی ہے نا، یعنی بچہ اگر لڑکا ہے اور لڑکی ہے اگر، تو کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا دھلنا ضروری ہے۔ اچھا اس بات کو میں تھوڑا سا اور کلیئر کروں، یہ دیکھیں ہمارے اس سے پتہ چلتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ بتائیے۔ اور میں ایک اور حدیث آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کھلا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بچے کو کھلاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جیسے کھلایا تو اس بچے نے کیا کرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر دیا کپڑے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول منگوایا اور اس میں سے صرف آپ نے چھینٹے مارے، کیونکہ وہ بچہ لڑکا تھا، یہ حدیث بھی ہے۔ تو
یہ اصل میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک تو سائنٹیفکلی بھی یہ پروف ہے کہ جو میل اور فیمیل یعنی کہ جو چھوٹا بیبی جو بیبیز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یعنی کہ دودھ پیتے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کے پیشاب میں ڈفرینس ہوتا ہے اور بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. میں اس کا صرف امیج آپ کو بتا دوں گا کیونکہ اگر ہم وضاحت یعنی بہت زیادہ اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر ہمیں وقت زیادہ لگ جائے گا. تو سائنٹیفکلی بھی یہ پروف ہے ویسے کہ لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں کیا ہوتا ہے انتر ہوتا ہے. اور دوسرا سب سے بڑا جو ہمیں حکم ماننا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمعنا واطعنا، سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو یہاں پر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بس یہاں پر بہت سے ریزنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا پر ماننا ضروری ہوتا ہے. یہی تو اطاعت ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہی تو مسلم ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لے آیا. پہلے تو انسان لاجک دیکھے گا ظاہر ہے کہ میرا کوئی خالق بنانے والا ہے کہ نہیں ہے، پہلے تو وہ جانے گا نا. اور جب اس نے جان لیا، مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کہ میں کہوں کہ ایک یہ کون سا رنگ ہے، یعنی آپ میرے سے کہیں کہ مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ کون سا رنگ ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ریڈ کلر ہے، یہ ریڈ کلر ہے. اب آپ مجھ سے کہیں کہ یہ ریڈ کلر کیوں ہے، تو کیوں کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا نا، ہے نا؟ ہر کیوں کا جواب ہوتا ہے، بتائیے. نہیں ہوتا ہے. ہر کیوں کا اگر کوئی جواب دیکھنے لگے تو پھر تو ایسے تو آپ ہر چیز پروف نہیں کر سکتے سر، ہے نا؟ مثال کے طور پہ سب سے بڑا جواب تو ایک ایتھسٹ کے لیے ہے کہ ہم یہاں پر کیوں ہیں، ہم یہ کیا یہاں کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ تین سوالوں کے جواب کوئی ایتھسٹ دے سکتا ہے؟ بتاؤ. ایتھسٹ کہتے ہیں یعنی ناستک کو، جو ایمان نہیں رکھتا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. لیکن ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے پاس ان تینوں سوالوں کے جواب ہیں. بردرس اینڈ سسٹر، ہمارے پاس ان تینوں سوالوں کے جواب ہیں کہ ہمیں اپنے رب نے ہمارے جو بنانے والا خالق، اس نے کائنات جس نے یہ بنائی ہے اس نے بنایا ہے. اور اس نے کیوں بنایا ہے؟ اس نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ وہ جان سکے کہ بنا یعنی کہ اللہ کے پاس ایسے فرشتے موجود ہیں. کون سے؟ جو کہ اس کی ہر حال میں اطاعت کریں گے. ان کے پاس ول نہیں ہے لیکن ہمیں اس نے ول دیا ہے، یعنی کھلی چھوٹ دی ہے. اور کھلی چھوٹ دینے کے باوجود وہ جاننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. یعنی ہماری مرضی کے دیے ہوئے میں، یعنی اس نے ہمیں ول دیے نا، کھلی چھوٹے نا، ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں، برے کام بھی کر سکتے ہیں اور اچھے بھی کر سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب کو چوائس کریں، اپنے رب کو چوائس کریں اور اس کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یعنی پوری زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقے، بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمارے رب نے، اور ہم کہاں جائیں گے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارا انجام اچھا ہوا، ہم نے اس کی بات مانی، تو ہمارا انجام آخرت میں ہوگا جو کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے. اور اگر ہمارا انجام اچھا نہیں ہوا، یعنی ہم نے دنیا میں اس کے مرضی کی زندگی نہیں گزاری اور ہم نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی مرضی کو، اپنی ول کو اپنی مرضی سمجھ لی، اپنے جسم کو اپنا سمجھ لیا کہ میں جہاں چاہوں جو چاہے کر سکتا ہوں، تو آخرت پھر ہماری مرضی کی نہیں ہوگی. آخرت کس کی مرضی کی ہوگی بتائیے؟ پھر آخرت کس کی مرضی کی ہوگی؟ آخرت میں کس کی مرضی چلے گی بتائیے؟ اللہ کی، ہے نا؟ تو آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی اگر ہم نے اپنی مرضی نہیں کی زندگی نہیں گزاری. تو یہ تینوں سوالوں کے جواب ایک مسلمان کے پاس اور بڑے مطلب بڑے اچھے طریقے سے موجود ہیں. لیکن ایک ایتھیسٹ سے اگر آپ یہ سوال کر لیں، ایک ایکس مسلم یا ایک وہ ناستک جو ہوتا ہے اس سے کر لیں کہ بھائی ہم یہاں کیوں آئے ہیں، تو کیا کہے گا؟ پتہ نہیں. ہم کہیں گے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، کہے گا پتہ نہیں. ہم یہاں کہاں سے کہاں جائیں گے، مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، کہیں گے پتہ نہیں، مٹی ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. لیکن اس نے کیا دیکھ لیا کہ مٹی ہوتا ہے؟ نہیں، پتہ ہی نہیں ہو سکتا انسان کو، ہے نا؟ اچھا وائس بریک ہو رہی ہے کیا؟ تو اسی طرح سے یہ بھی، اس کے بھی دو ریزنس ہیں جو ہم نے آج جانا کہ شیر خار جو لڑکی ہوتی ہے اس کے پیشاب، اگر وہ لڑکی پیشاب کر دیتی ہے یعنی کپڑے پر، تو اسے دھویا جائے گا. اچھا لڑکی اگر پیشاب کرتی ہے یعنی 6 مہینے کی بچی ہے وہ پیشاب کرتی ہے، تو بتائیے کیا کرا جائے گا؟ بتائیے. جی بتائیں آپ، میں سب سے پوچھ رہا ہوں.
ہاں دھویا جائے گا، ہے نا. اور اگر لڑکا کر دے یعنی 6 مہینے کا بچہ یعنی دودھ پیتا ہوا بچہ کر دے پھر بتائیے تو چھینٹیں ماری جائیں گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے نا. ترمیزی میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. دوسرا ریزن ہم نے جانا کہ سائنٹیفکلی بھی یہ بات واضح ہے. ٹھیک ہے، سائنٹیفکلی یہ بات میں آپ کو بھجوا دوں گا، اس کو ہم اچھے سے ابھی جانیں گے نہیں. یہ دیکھیں یہاں دو حدیث موجود ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک چھوٹا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر پیشاب کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا اور اس جگہ پانی چھڑک دیا. کیا کرا؟ چھڑک دیا. جب بچے نے پیشاب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھڑک دیا، کیونکہ وہ بچہ کیا تھا؟ میل تھا، لڑکا تھا، ہے نا. اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے اور کافی ہے، اور لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے. لیکن ایک بات میں کلیئر کر دوں، اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ لڑکے کا جو لڑکا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کا پیشاب معاذ اللہ پاک ہے، ایسا نہیں ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ہم نے یہ اطاعت کی. اور اس میں دیکھیں آپ کو یہاں پر سائنٹیفکلی بتایا بھی جا رہا ہے کہ ایک بڑی سائنٹیفک جو اسٹڈی ہے 2019 میں انہوں نے ریسرچ کیا تھا، یعنی 353 جو نیو بورن بچے ہوتے ہیں نا، بیبیز ہوتے ہیں، تو 188 میل اور 165 فیمیل کے یورین کا جو انالائسس کیا گیا تو ریزلٹ دونوں کا بالکل گروپ، یعنی کہ بالکل یورین جو ہے نا اس میں سے 61 الگ الگ بالکل وہ آیا، یعنی بالکل الگ الگ ڈفرینٹ آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہ میں آپ کو بھجوا دوں گا انشاءاللہ تعالی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ وجہ ہو. ویسے سائنس نے جو ہے وہ یہ کلیئر نہیں کیا ہے، یعنی اس کی وضاحت یہ نہیں کی ہے کہ یعنی کہ وہ فیمیل اور میل کے جو یورین کے اندر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، یعنی فیمیل کے یورین کے یعنی یورین کے اندر کچھ زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں وضاحت کی ہے. بس میں نے یہ ریزن بتایا کہ دیکھیں سائنس بھی مانتی ہے، سائنس بھی مانتی ہے کہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو نیو بورن بیبیز جو ہوتے ہیں نا، ان کے یورین کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے وضاحت کر دی کہ پیشاب اگر لڑکا کرے تو صرف چھینٹے مار لیں، اور لڑکی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ صرف اس پہ اس کو دھو دینا چاہیے، ہے نا، اس کو دھو دینا چاہیے. تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یہ حدیث بھی آپ نے جان لی ہوگی، ہے نا. اسی طرح سے ہم طہارت کے مسائل اور اچھے سے انشاءاللہ تعالی جانتے رہیں گے اور سمجھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہو، کسی کا کوئی سوال ہو اگر، اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو یا کنفیوژن ہو تو وہ مجھ سے ابھی سوال بھی کر سکتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے. بتائیے. اچھا، اس میں کچھ علماء کی جو حکمت ہے نا انہوں نے بھی وضاحت کری ہے. اچھا کیا حرج ہے؟ نہیں نہیں، حیض میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس کی بھی وضاحت میں آگے کروں گا. وہ کیوں نہیں پڑھ سکتے، ریزن بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. حیض میں اگر قرآن جو ہے وہ ہماری جو خواتین ہیں یعنی کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی. میں اس کی وضاحت کروں گا آگے چل کے، جب آگے ہمارا لیسن آئے گا حیض کے متعلق تو انشاءاللہ تعالی میں اس میں کلیئر کروں گا. ٹھیک ہے. فی الحال ابھی میری بات آپ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے سنا اور اطاعت کر لی، ایسا نہیں ہے. آپ ریسرچ کریں گے، باقاعدہ آپ تحقیق بھی کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں نہیں کہتا کہ آپ میری بات بنا دلیل کے مانیں. میں خود یہ نہیں کہتا کہ آپ میری کوئی بھی بات پہ ایسے عمل کر لیں، بس سنا اور اطاعت کر لی. نہیں، جب تک میں کوئی ریفرنس نہیں دے دیتا، جب تک آپ خود جا کے اس سے تحقیق نہیں کر لیتے کہ وہ موجود ہے کہ نہیں ہے، تب تک آپ کو میری بھی بات نہیں ماننی. یہ میں خود کہہ رہا ہوں. دیکھیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی کی بھی اندھی پیروی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور بس ہم نے اس کی بات مان لی. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، میری بہنیں. ہمیں جب اس کی بات ماننی ہے جب کوئی بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کوئی بات اگر ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے تو آپ بالکل مانیں. اب میں نے آپ کے سامنے دیکھیں حدیث رکھ دی ہے، آپ کو نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا حدیث کا. دیکھو صحیح بخاری حدیث نمبر 223. تو یہ حدیث جا کے پڑھیں نا، آپ گوگل پہ پڑھیں، چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں، آپ علماء سے پوچھیں، حدیث نکالیں. کتاب اگر اویلیبل ہے آپ کے پاس تو کتاب پڑھیں،
اس میں یہ جا کر چیک کریں حدیث موجود ہے کہ نہیں ہے نا. میں نے حدیث کا نمبر ریفرنس اس لیے دے دیا تو کل قیامت کے دن یہ تو نہیں ہے نا کہ میں اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے ریفرنس نہیں دیا یا میں نے بتایا نہیں یا میں نے غلط بات پہنچائی. اللہ معاف کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہے نا. تو آپ تک یہ دلیل آ چکی ہے. آپ چیک کریں, آپ اس کو ریسرچ کریں. اسی لیے میں نے پچھلی بار بھی کلاس میں بھی میں نے اس لیے ہی بتایا تھا. تو یہ دیکھیں اس میں علماء نے کچھ وضاحت کی ہے, وہ یہ ہے کہ بچے کو زیادہ اٹھایا جانا اور کپڑوں پر پیشاب لگنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. ہے نا. انفیکٹ لڑکے کا پیشاب عام طور پر کم کوانٹٹی میں ہوتا ہے. دیکھیں وضاحت یہ بھی ہو سکتی ہے, بہت اچھے سے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ لڑکے کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ کم کوانٹٹی میں ہوتا ہے. یعنی کہ اس سے میں پتہ چل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات. یعنی کہ کم کوانٹٹی, یعنی کہ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یعنی لڑکے نے پیشاب کیا تو اس پہ چھینٹے مار لیا جاتا ہے. اور لڑکی کے یورین کا جو اسمال اور جو کیمیکل نیچرل ہے نا, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہلکی ہوتی ہے, یعنی وہ پھیل سکتا ہے. سمجھ رہے ہو بات, وہ پھیل جاتا ہے. لڑکی کے پیشاب کا ایریا جو ہے وہ اویریج ہوتا ہے. پھر اس میں انہوں نے پوری وضاحت کی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس لیے دھونا بہتر ہے. یہ صرف انہوں نے اپنی جو ہے وہ فقہ کے اعتبار سے, جو انہوں نے فقہ یعنی کہ سمجھ تھی ان کی علماء کی, تو انہوں نے یہ اس کا خلاصہ کیا ہے. باقی دیکھیں سائنٹیفکلی بھی یہ سائنس بھی مانتی ہے کہ جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں ان کے یورین کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے, اور علماء نے بھی اس کی وضاحت کی ہے. اور احادیث آپ کے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکا جو ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے نا, شیر خوار بچہ ہوتا ہے جسے ہم دودھ پیتا ہوا بچہ کہتے ہیں, تو اس سے کیا کرنا ہے, اس کے پیشاب اگر وہ کر دیتا ہے, آگے سے یاد رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کو اور سب کو یہ بات بتانا ہے آپ کو, ہے نا, کہ اگر بچہ کر دے تو اسے چھینٹے مار لینا کافی ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہونا چاہیے. اگر بچہ کھانا کھا رہا ہے اور سب کچھ کرنا ہے تو پھر تو دھونا ہی پڑے گا آپ کو. ہاں پھر تو وہ ظاہر ہے کیونکہ ہر مسلمان کا فرض ہے گندگی سے بچنا. لیکن یہ دودھ پیتے ہوئے بچے کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جو. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا, اور آج ہم نے جو تجوید کے متعلق, مخارج کے متعلق جو سیکھا ہے, سمجھا ہے, وہ بھی اچھے سے, بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور جو طہارت کے مسائل جو ہم دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں لے کر, وہ بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہے نا. جزاک اللہ خیر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ودا لینا چاہیے, اور نیکسٹ کلاس میں پھر انشاءاللہ اور نیا جو ہے وہ طہارت کے متعلق جو مسئلہ ہوگا انشاءاللہ اس کو جانیں گے. دوسرا ہم تجوید کو اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے لے کے چلیں گے, بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں اسکرین پر امیج بھی ایسی لاؤں گا کہ جس سے آپ کو سیکھنے میں مشقت نہیں ہوئے گی, سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا.